औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादिक संजरानी या यूसुफ रज़ा गिलानी, आजकल यही आपने देखा कि चल रही है बहस चल रही है कि कौन जीतेगा, चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा। इससे पहले आप तो जानते हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह ड्रामाई अंदाज में यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीत के सेनेट के मेंबर बन गए। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी वो हैं कि जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और जो स्विस बैंक में जो पैसे पड़े थे, जो पाकिस्तानी दौलत जो है लूटी वहां पे रखी गई थी, और उस वक्त जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे मिस्टर आसिफ अली जरदारी, उनसे वो मंसूब थी। तो सुप्रीम कोर्ट ये बार बार ऑर्डर करता रहा कि आप लेटर लिखें उधर और वो जो रकम है उसको वापस लाने का सिलसिला करें पाकिस्तान में, चूंकि वो पाकिस्तान की दौलत है जो वहां पे रखी हुई है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने लेटर लिखने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई, इसकी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़ा और वो नाअहल हो गए। अब वो सेनेट में आ गए हैं दोबारा, और मिस्टर आसिफ अली जरदारी जो हैं, चूंकि उनके बारे में मशहूर है कि वो दोस्तों के दोस्त हैं और जो उनके साथ नेकी करे उसको कंपनसेट जरूर करते हैं, तो उन्होंने कंपनसेट कर दिया। और चाहे किस तरीके से जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, चूंकि अब इल्ज़ाम की कोई जब तक कोई फैसला ना हो तो उसको मैं वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकता कि पैसे चले हैं या सवारिश चली है या ताल्लुक चला है या कोई वादा वईद चला है, लेकिन बहरहाल वो ये हकीकत है कि उसके अंदर मेल प्रैक्टिस हुई है। और चूंकि वहीं से पीटीआई की खातून जो हैं वो जीती हैं वाज़ेह अक्सरियत के साथ, और वहीं से पीटीआई के उम्मीदवार हारे हैं अब्दुल हफीज शेख साहब, और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। तो ये बड़ा एक आप कह लें सरप्राइज, बिग सरप्राइज था। अब उन्हीं को चेयरमैन सेनेट की दौड़ में शामिल कर लिया गया है और पीडीएम की तरफ से वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं उसके लिए। इधर से जो सिटिंग जो चेयरमैन हैं सादिक संजरानी, जिनकी मुद्दत ये खत्म हो जाएगी, न्यू सेनेटर जो आए हैं सेनेट के अंदर वो हलफ ले लेंगे, और उसके साथ ही उनकी पहला काम यही होगा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। अब सादिक संजरानी जो हैं उनको पीटीआई ने सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, और पहले आपको याद होगा जब ये सादिक संजरानी आज से 3 साल पहले जब चेयरमैन सेनेट बने थे तो इनको आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी भी सपोर्ट हासिल थी, और इस तरीके से फिर ये इलेक्ट हो गए थे। अब इस बार क्या बनता है, क्या होता है, जोड़ तोड़ चल रहा है। मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं मुख्तलिफ आप कह लें कि सियासी पार्टियों के पास जा रही हैं वोट के लिए, कन्वेंसिंग कर रही हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो एमकेएम से मिले हैं, इसी तरह करके मीटिंगें हो रही हैं और आप कह लें कि वोट मांगे जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ये तो ज़ाहिर बात है, जब इलेक्शन होता है चेयरमैन सेनेट का उसको पता चलेगा। अब मेरी असेसमेंट क्या है, मेरी असेसमेंट इसके बारे में यही है कि मुझे तो लगता है कि सादिक संजरानी जो हैं वो जीत जाएंगे। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि सादिक संजरानी नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, उनके ऊपर कोई स्कैंडल, ये पिछले 3 साल का जो उनका टर्नओवर गुजरा है चेयरमैन सेनेट, कोई उनका स्कैंडल नहीं बना, कोई उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई इलीगल भर्तियों के चार्जेस नहीं है, जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी पे थे। जब वो स्पीकर नेशनल असेंबली रहे तो उन्होंने इलीगल भर्तियां की। इसी तरह उनके ऊपर यह इल्जाम भी नहीं है कि वो किसी बाहर के मुल्क की तरफ से जो गिफ्ट किया हुआ हार है उसको उन्होंने अपनी पर्सनल तहवील में ले लिया, जो बाद में जब पॉइंट आउट हुआ तो फिर वापस करना पड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, उसके चार्जेस भी नहीं है। और तो इसके अलावा यह है कि सादिक संजरानी जो हैं वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो बलूचिस्तान के सेनेटर्स हैं वो जरूर इनको सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं उनको पता है कि वफाक के अंदर उनका एक हिस्सा आ जाएगा। अब यूसुफ रज़ा गिलानी चूंकि पंजाब से हैं तो अगर वो इलेक्ट होते हैं तो पंजाब का वहां पे चेयरमैन सेनेट आ जाएगा।
اگر صادق سنجرانی بنتے ہیں تو وہ بلوچستان کے نمائندہ ہیں اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، تو بلوچستان کے لیے ایک میٹر آف پرائڈ بھی ہے کہ بھی چیئرمین سینٹ ان کا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو پرائم منسٹر پاکستان وہ آلریڈی پنجاب سے ہیں، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ سندھ سے ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پی کے سے ہیں۔ تو بلوچستان کو خاطر خواہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس کی، یا حکومت کا حصہ ہے، یا اسٹیٹ کے اندر ان کا جو اسٹیٹ کے جو مختلف فنکشن ہیں ان کے اندر حصہ ہے، اس میں بڑی اچھی پلیسمنٹ یہ بنتی ہے چیئرمین سینٹ کی۔ تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے جو سینیٹرز ہیں وہ ان کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ بے شک ان کا ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ ان کی بات کچھ اور ہو، چونکہ یہ کہ نان کنٹروورشل بھی ہیں، ایکسیپٹیبل بھی ہیں، سب کو ملتے بھی ہیں، اور انہوں نے 3 سال تک جو سینٹ کو اس کے بڑے اچھے انداز سے چلایا، اور اس میں سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں یا ساری پارٹیز جو ہیں ان کو یہ ساتھ لے کے چلتے رہے۔ تو میری جو اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ الیکٹ ہو رہے ہیں ایز چیئرمین سینٹ، اور اس سے اگر دیکھا جائے تو ریاست کے حق میں بھی یہی ہوگا، کیونکہ اب اگر سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں چیئرمین سینٹ، تو آپ کو پتہ ہی کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کو کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہلایا جائے اور کیسے اتارا جائے۔ اور اب ظاہر بات ہے کہ وہ سادہ طریقے سے تو ہو نہیں سکتا، اس کے اندر یا تو پھر یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ خود اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور مڈ ٹرم الیکشنز کا اعلان کر دیں۔ اس سے بھی کیا ہوگا، اس سے بھی یہ دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے جو سچویشن ہے اس وقت، ہماری جو مالی حالت ہے، اکنامیکل سچویشن ہے پاکستان کی، اس کے اندر ہم اتنی جلدی الیکشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم سے اگر ڈسکے کا الیکشن نہیں سنبھالا جاتا، بائی الیکشن، تو اتنے بڑے پیمانے پہ جنرل الیکشن جو ہیں اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، اور چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو اس لیے الیکشن جو ہے، جنرل الیکشن جو ہے وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے اس وقت، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن وہ گروپ جو پی ڈی ایم کے اندر ہے وہ چونکہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت میں رہے، اور اس کے اندر کچھ خاص مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تو بہرحال خواہ میں بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کے اندر ہیں، جو محب وطن سیاستدان ہیں، ان کو اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ چیئرمین سینٹ اگر یوسف رضا گیلانی آ جاتے ہیں تو پی ڈی ایم مزید ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کو کہتے ہیں دما دم مسک اندر وہی بات ہونی ہے۔ اور جو لیجسلیشن ہے جو پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی عذر ہوتا ہے جی کہ ہمارے چونکہ سینٹ کے اندر عددی اکثریت نہیں ہے تو ہم وہاں سے قوانین پاس نہیں کروا پاتے، تو وہ پھر وہی سلسلہ رہے گا، اور یہ بغیر کسی خاطر خواہ لیجسلیشن کے جو پی ٹی ہے وہ اپنی یا مدت پوری کرے گی گورنمنٹ، یا اس سے پہلے چلی جائے گی، جس کا نقصان اوور آل جو ہے وہ عوام کو ہوگا، یہاں سٹیبلٹی نہیں رہے گی۔ تو ان انٹرسٹ آف سٹیبلٹی میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یا تو پی ڈی ایم والے بھی کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لے آتے جو بلوچستان سے ہوتا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، تو پھر وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا اکائیوں کو جب سینٹ جو ہے تو وہاں پہ تو پہلے اکائیوں کو ایکول ریپرزنٹیشن کا اصول رکھا ہوا ہے، تو اگر آپ ایک صوبے کو اگنور ہی کر رہے ہیں اس کے اندر، اور وہاں پہ پہلے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا انڈیا جو ہے، انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں، کلبھوشن یادو نے اس کو کنفیس بھی کر لیا ہے کہ وہاں پہ وہ آپریٹ کر رہی ہیں، اور وہاں پہ بلوچستان کے اندر آئے دن ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، یعنی شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے وہاں پہ، اگر وہ کسی اور ایسے صوبے سے ہیں کہ جس کو وہاں کے وہ لوگ پسند نہیں کرتے، جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بی ایل ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ ان کو شناختی کارڈ چیک کر کے اس کو مرڈر کر دیتے۔ پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا عائب ہے ہزارہ جو کمیونٹی ہے اس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ورکر جو تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ تو یہ سچویشن ہے بلوچستان، تو بلوچستان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ مہم جوئی کی ضرورت نہیں ہے، یا سیاسی مفادات جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو آپ کہہ لیں کہ داؤ پہ لگا دینا اور نیشنلسٹ بن کے نہ سوچنا، یہ بھی ناانصافی، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور جو ایک پولیٹیشین ہوتا ہے اس سے قوم یہ توقع کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اچھا نیشنل ہے، سب سے پہلے وہ محب وطن ہے، جب سب سے پہلے وہ وطن کی بات کرتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے عوام کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف جا رہے ہیں، نیب کے خلاف جا رہے ہیں، تو
وہ کمپین ہے تو اس کا تو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں. عوام کو تب فائدہ ہے کہ جب ان کے درد کا مداوع کیا جائے اور ان کے درد کی بات کی جائے. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اب پھر یہ کہوں گا کہ جو ان کو ریلیف دینا چاہیے. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کی لیڈرشپ، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں، ملک کے مفاد میں فیصلے کر سکیں، ملک کے عوام کے مفاد میں فیصلے کر سکیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.